بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مشاہدین کرام و ناظرین اعظام، آج کے درس کا موضوع ہے قیامت کے دن پر ایمان رکھنا۔ یقیناً ایک یہ ایسا موضوع ہے کہ جسے ہر شخص کو سمجھنا اور جاننا بنہایت ہی ضروری ہے۔ قیامت، جسے یوم آخرت بھی کہا جاتا ہے، آخرت کا دن، اس کے اوپر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان لانا یعنی ہر وہ چیز جو موت کے بعد واقع ہونے والی ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بہت سارے مراحل سے اسے گزرنا ہے، اور یہ تمام کے تمام امور مرنے کے بعد سے قبر میں، اور اس کے بعد سے پھر انجام، آخری جو مرحلہ ہے وہ قیامت کا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے اور بتلایا ہے، اور ہر مومن کو یہ پیغام پہنچایا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی، اور اس کا ذکر کتاب و سنت کے اندر بڑے ہی تفصیلی انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا یقینی طور پر اسے تسلیم کرنا نہایت ضروری ہے۔ جیسے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ انسان کے لیے قبر کی آزمائش ہے۔ قبر کے اندر انسان مرنے کے بعد چند گھنٹے تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے گھروں پر رہتا ہے، جب تک کہ قبر کی کھدائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد خیش و اقارب کو اطلاع دے دی جاتی ہے، اور پھر چند گھنٹوں کے بعد اس کو کفن دفن کے ساتھ لے جا کر کے قبرستان کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، اور وہیں سے اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان مرنے کے بعد اگر اچھے اعمال ہیں تو پھر وہ قبر روضۃ من ریاض الجنہ اس کے لیے بنا دی جاتی ہے، اور نہیں تو پھر جہنم کا ایک وہ ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ یہیں سے انسان کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے اعمال
جو دنیا کے اندر وہ کر کے گیا ہے، یہیں سے اب اس کے عذاب یا اس کی سزا یا اس کے جزا کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس پر ایمان رکھنا نہایت ضروری ہے۔ قبر کی آزمائش اور اس کے فتنوں کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو قبر کے اندر اسے رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد منکر نکیر آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اندر ہی وہ سوال اوپن ہوتا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رسول کون تھا؟ جو مختلف سوالات جو مشہور و معروف ہیں، ہمیں اس کی تیاری کر لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک انسان اس کی تیاری نہیں کرتا ہے کہ کس دین پر وہ ہے، تو یقین جانیے دوستو، وہیں سے آزمائش، اگر اس نے صحیح طور پر دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کیا ہے، تو یہیں سے اسے اس کا اجر اور بدلہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر اس کے خلاف ہے تو یہیں قبر ہی سے اس کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے، اور مختلف قسم کی سزاؤں میں وہ اس کے اوپر لاگو کر دی جاتی ہے۔ تو ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ آخرت کے اندر مرنے کے بعد قبر کا جو فتنہ ہے، اور اس کے بعد اس کا جو عذاب ہے یا اس کے اندر جو نعمتیں ہیں، اور اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اس قبر سے اٹھایا جائے گا، اس کے اوپر بھی ہمیں ایمان رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اور اٹھا کر کے ہمیں میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ یہ امور آخرت کے اندر پیش آئیں گے، اس پر اگر کسی کا ایمان نہیں ہے تو یقین جانیے دوستو، وہ اپنی خیر منائے۔ اور اسی طریقے سے اس محشر کے میدان میں اس کے نام اعمال جو دنیا کے اندر وہ کرتا تھا، جو دونوں فرشتے جو کاندھے پر دائیں اور بائیں طرف بیٹھ کر کے لکھتے تھے، وہ نام اعمال اسے دیا جائے گا۔ اس پر ہمیں ایمان رکھنا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں قیامت کے دن، آخرت کے دن پیش آنے والی ہے۔ اور اس کے بعد جہنم اور جنت، پل صراط، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور شمشیر کی دھار سے زیادہ تیز، اس سے گزرنے کا مرحلہ آئے گا۔ ہمیں ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں ایمان رکھتا ہے تو عزیز دوستو، وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ارکان ایمان میں سے ہے۔ یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھنا،
اور یہی اسی طریقے سے ایمان رکھنا کہ قیامت کے دن ہمیں ہمارے نیکیوں کا ہمیں اجر اور ثواب دیا جائے گا. جو ہم دنیا کے اندر کر کے گئے ہیں اچھے اعمال ہیں تو ایک ذرہ برابر بھی ہمیں اس میں کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ تمام کے تمام اعمال جو ہم کیے ہیں اس کا بدلہ اللہ رب العزت ہمیں دے گا. اور اسی کے برعکس اعمال برے ہیں تو ہمیں اس کی سزا ملے گی. اور کس شکل میں؟ جنت اور جہنم کی شکل میں. اگر اعمال اچھے ہیں، بہترین اعمال ہیں، کتاب و سنت کے مطابق ہمارا عمل ہے، ہم نے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے، اس میں اپنے خواہشات اور ہوس اور نفسیات کا کوئی دخل نہیں کیا، بلکہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلایا اور ہمیں دیا ہے اس پر ہم نے کما حق و عمل کیا ہے، تو یقین جانیے پھر تو ہماری زندگی کے اندر بہار ہی بہار ہے. اور اگر اسی کے برعکس ہماری زندگی اس کے خلاف چلی ہے اور ہم نے اس کے برعکس کام کیا ہے، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اس پر ہم عمل پیرا رہے اور اس کو کرتے رہے، تو ہمارے لیے اس کا کیا جو ہے نتیجہ نکلے گا؟ ہمارے لیے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم جہنم کے اندر جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. ان تمام کے تمام چیزوں پر ہمیں ایمان رکھنا نہایت ضروری ہے. میرے دینی و اسلامی بھائیوں، اسی لیے آخرت کے اوپر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ضروری ہے. کہتے ہیں کہ قیامت کا دن تمام لوگ حساب و کتاب کے لیے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور اس دن کا نام آخرت اس لیے رکھا گیا کہ اب اس کے بعد کوئی دن آنے والا نہیں، آخری دن وہ ہوگا. بلکہ انسان کبھی کبھی خواہش کرے گا کہ اللہ مجھ کو دنیا میں بھیج دے، میں عمل کروں گا. اب اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، جب وقت تھا تو تم نے عمل نہیں کیا، اب جو ہے نہیں. یہ یوم آخرت ہے، آخرت کا دن ہے، ختم، معاملہ ختم، آر اور پار، چاہے ادھر چاہے ادھر، چاہے جنت چاہے جہنم. تو دوستو یہ چیزیں ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جس کو بیان فرمایا ہے. اور حساب و کتاب ہونے کے بعد اپنے عمل کے مطابق جو دنیا میں کر کے انسان گیا ہوگا، اگر صحیح اس کے اعمال ہیں، کتاب و سنت کے مطابق ہیں، تو یوم آخرت میں یعنی قیامت کے دن اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت دیں گے. اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو دوستو بجائے اس کے کہ جنت، اس کے برعکس جہنم ٹھکانہ ہوگا. اس لیے دوستو یوم آخرت کے ان تمام کے تمام احوال کے اوپر ایمان رکھیے،
کہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آئے گا جس میں یہ تمام مرحلے ہمارے سامنے آئیں گے اور ہم اور آپ ان تمام مراحل سے گزریں گے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اور ایک مومن کا یہی ایمان اور یقین ہوتا ہے۔ میرے دینی و اسلامی بھائیوں، اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان تعلیمات پر روشنی ڈالیں اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اور ہمیں بتلایا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقین جانیے دوستو، اگر ہم اور آپ اس سے روگردانی کیے تو یہ نہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہوگی لیکن ہمارا خسارہ ہے۔ اس لیے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ یوم آخرت کے اوپر کما حق و ایمان رکھے کہ یہ تمام کے تمام مرحلے آنے والے ہیں اور ہمیں اس سے گزرنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اس لیے دوستو، ہمیں اچھے عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر بھی سرفراز ہوں اور آخرت کے اندر بھی سرفراز ہو سکیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق بخشے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں، تاکہ آخرت کی ان کٹھنائیوں اور ان ابتلا اور ان آزمائشوں سے ہم کامیاب ہو کر کے جنت کے مستحق ہوں، ہمارا ٹھکانہ جنت ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کے ہم فرمودات کے مطابق عمل کریں۔ یہی ہماری زندگی کا ماحصل ہے۔ اس لیے میرے دینی اسلامی بھائیوں، آخرت کا مسئلہ بڑا مہم ہے۔ بہت قسم کے دہریہ لوگ، بہت قسم کے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ غیر مسلم تو غیر مسلم ہے ہی ہیں، ان کے نزدیک تو یہ کچھ ہے ہی نہیں ہے، لیکن آج کچھ نام نہاد مسلمان بھی اس زمرے میں آتے ہیں جو کہتے ہیں یہ مولویوں کا کہنا ہے، یہ سب کوئی بات، یہ ڈھکوسلا ہے، مرنے کے بعد کون جاتا ہے حساب کتاب دینے کے لیے۔ نہیں دوستو، مسلمان ہو تو مسلمان کی طرح رہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کے اندر جو چیزیں بیان فرمائی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ سوائے اس کے کہ کف افسوس ملنا پڑے، ندامت سے ہمیں دوچار ہونا پڑے، شرمندگی ہمارے لیے ہمارا نصیب نہ بن جائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آخرت کی اس ہولناکیوں کو پڑھیے، دیکھیے، جانیے، اور پھر اس سے بچنے کے لیے عمل کیجیے۔ یقین جانیے دوستو، ہماری زندگی سنور جائے گی۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس زندگی میں ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے خلاف ہم اور آپ زندگی گزارے تو یقین جانیے دوستو، خسارہ ہے، خسارہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو
کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ غور کریں کتنے مراحل سے ہمیں گزرنا ہے۔ کتنے لوگ تو اسی پر ایمان نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے، دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، سوچو، جب کچھ نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کر دیا، مرنے کے بعد اٹھا نہیں سکتا۔ قرآن مجید کو پڑھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں اٹھائے گا۔ کس طریقے سے ہم ننگے بدن بدون مختون، اللہ تبارک و تعالیٰ ننگے پاؤں جس طریقے سے ہمیں پیدا کیا ویسے اٹھائے گا۔ اور اسی حدیث کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، قیامت کے دن لوگ اس طریقے سے اٹھیں گے، عراۃ حفاۃ، تو کیا ایک دوسرے کے لوگ دیکھیں گے نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، وہ قیامت کا ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ ایک دوسرے کو کیا اپنی خبر نہیں ہوگی۔ اور کسی شاعر نے کیا خوبی کہا ہے کہ بروز قیامت بجز نفس نفسی کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی۔ ہر شخص اپنے آپ میں پریشان ہوگا، نفسی نفسی کا وہ عالم ہوگا۔ اس لیے دوستو، اس دنیا کو فانی تصور کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں لگائیے۔ مختصر سی یہ زندگی ہے، مرنے کے بعد یہی سب مراحل آئیں گے، پھر دوبارہ دنیا کے اندر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بھیجے گا۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے اور اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔